الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مومن کے غم بتایا تھا کہ مومن کے 6 غم ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مومن میں یہ 6 غم نہیں ہوتے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن کو یہ غم لگا رہے، اور ان میں سے پہلے غم کے اوپر بات ہوئی تھی کہ اس بات کا غم لگا رہنا چاہیے کہ کہیں انسان کے اہل و عیال اس کی آخرت کو برباد نہ کر دیں، اہل و عیال اس کی آخرت کو برباد نہ کر دیں، کہ انسان اہل و عیال کی محبت میں ان کی فرمائشیں پورا کرنے میں ان کی ڈیمانڈ پوری کرے اور جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دے اور اپنی آخرت برباد کر دے، اس کا غم اور اس کی فکر لگی رہنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے آج جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ انسان کو اس چیز کا غم کہ کہیں میری دنیا میری آخرت کو برباد نہ کر دے، کہیں میری دنیا میری آخرت کو برباد نہ کر دے۔ اب یہ دنیا ہے کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود اس دنیا کو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ایک تو یہ دنیا جو ہے نا، خود لفظ دنیا کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اب دنیا
انسان کی نیت و ارادے مقاصد ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، مگر نہ یہ بہت خطرناک ہے۔ تو انسان کو چاہیے ہے کہ دنیا کو دنیا میں رہے، آخرت کے لیے، دنیا آخرت کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دنیا آخرت کی کھیتی ہے، سارے انسان اس بات کو سمجھتے ہیں۔ کھیت میں انسان دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے اندر فصل اگاتا ہے، اس کا پھل حاصل کرنے کے لیے، وگرنہ مقصود تو وہ نہیں ہے، مقصود وہ پھل ہے۔ تو اس کے اندر اس نے دانہ ڈالا اور اس کا پھل حاصل کرنا ہے۔ اب اس کھیتی میں مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ دنیا مزرعۃ الدنیا، دنیا کی کھیتی، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نہیں۔ ہمارے کھانے پینے کے رزق کے لیے دنیا کی کھیتیاں کام آتی ہیں، جس سے ہم محنت کر کے، کوشش کر کے، بیج ڈال کے، ہل چلا کے، پانی دے کے، اور اس کے اوپر کوشش کرتے کرتے سال میں ایک دو فصلیں ہمیں ملتی ہے، پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے بدن پہ چلی جاتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی اگر ہم آخرت کی فکر سے کریں گے تو یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اب بات اس کھیتی کے اندر بھی آخرت کی آ گئی ہے، اس کھیتی بھی بات آخرت کی آ گئی ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر جو زراعت کر رہے ہیں، جو کاشت کر رہے ہیں، جو اس کے اندر ہمارے پاس آیا اس میں اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم اس کو بھی اپنے آخرت کا ایک ذریعہ بنائیں گے، وگرنہ آخرت کا ذریعہ نہیں ہوگی اور یہ ہمارے لیے وبال بنے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا، آخرت کی کھیتی، مطلب کیا ہے کہ دنیا میں عمل کرنا ہے، آخرت میں بدلہ لینا۔ دنیا میں عمل کرنا ہے، آخرت میں بدلہ لینا، تب تو کھیتی آخرت کی ہوگی نا۔ مثلا اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی ہم آخرت میں کھیتی کیسے ہو گئے؟ سب کہیں سبحان اللہ، سب کہیں الحمدللہ، سب کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جملے جب یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں، درخت کدھر لگ رہا ہے؟ آخرت میں، جنت میں درخت لگ رہا ہے۔ کھیت کار ادھر رہے ہیں اور درخت ہمارا جنت میں لگ رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہے، پڑھ تو یہاں رہا ہے، ثواب اس کو آخرت میں، محل اس کے لیے آخرت میں بنائے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک انسان لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک جملہ ہے، اس کو پڑھتا ہے، فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، خزانہ ادھر تمہارے لیے، آپ کے لیے سٹور کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں عمل ہے، ادھر ایک مریض کی عیادت کرتے ہیں، مریض کی عیادت کی جا رہی ہے، اور اس مریض کی عیادت کے بعد دو فائدے ملتے ہیں، دنیا کا بھی ہے، آخرت کا۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے، انسان کو اگر صبح عیادت کرتا ہے، رات تک 70,000 فرشتے اس کی دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی ہوتی ہے، اور شام کو کرتے ہیں 70,000 فرشتے اسی طریقے سے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور مغفرت بھی ہوتی ہے۔ جب یہ چیز یہاں ایسی ہے تو پھر کیا ہوا کہ ادھر اگر اس طریقے سے معاملہ ہوا تو آخرت میں وَقَالَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، آخرت میں اس کے لیے ایک باغ لگ جاتا ہے۔ ایک مریض کی عیادت کرنے پر آخرت میں باغ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آخرت کی کھیتی بنائے گا تو تب نا، اور وہ کیسے؟ عیادت کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار اگر اس کی عیادت نہ کی نا تو گیلا کرے گا، گلا شکوا ہوگا، اب اس کو تو کوئی ثواب نہیں ملنا، یہ تو چلا گیا ہے، عیادت بھی کی ہے، سب کچھ کیا، اس کے لیے کچھ لے کے پھر چلا گیا، لیکن اس نے نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو یہ کہتا ہے نہیں، میں خالص اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میرے پڑوسی کا، میرے بھائی کا، میرے دوسرے کا حق ہے، اس کو حق کو پورا کرنے کے لیے میں جاؤں اس کی عیادت کروں، یقیناً یہ وہ قابل مبارکباد انسان ہے جس نے عیادت کی اور اس کے لیے جنت کے اندر ایک باغ لگ گیا۔
وہ باغ ہمارا ہاتھ لگایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ لگا رہا ہے۔ اللہ تو اپنی شان کے مطابق لگاتا ہے۔ اللہ کا لگایا ہوا باغ اپنی شان کے مطابق ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے گھروں کے بعد چھوٹا سا لان بنا ہوا ہے، ہم کہ یہ باغ یہ بھائی پورے اسلام آباد سے بڑا ایک باغ ہوگا، یہ میری ویسی تعبیر ہے، اور اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اور جب ایک آدمی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جو پوری دنیا کے برابر ہے، تو اب آپ اندازہ کرو کہ اس کو انسان کو کیا کچھ ملے گا۔ ایک محلہ جس کے اوپر 60 ہزار دروازے ہوں گے، ایک دروازے کے اوپر پھر کتنے جو ہے نا، یہ کیا سوچ، ہماری سوچ میں بھی نہیں آتا اللہ پاک نے کیا کچھ اس مومن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ مریض کی عیادت تو ہے، لیکن یہ کس لیے ہے؟ یہ آخرت کے لیے ہے یا یہ دنیا کے لیے ہے؟ اگر دنیا کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، وہ کتنے لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، یار میں بیمار تھا تو میرے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو گلے شکوہ کر رہا ہے اس کو یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے، بھائی نہیں آیا تو اچھا گمان رکھ لو نا، ہو سکتا ہے کوئی عوارض ہو، کوئی مسئلہ ہو، ضروری ہے کہ اس نے گلہ ہی کرنا ہے، بھائی تو آیا نہیں ہے، ناراض ہو جاتے ہیں پھر، بھائی ناراض کیوں ہو گیا؟ اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے آپ کو کلیئر کرو، یہ کیا ہے ٹینشن ہے، یہ پوچھا بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ بھائی میں اچھا لوگ کتنے کدھر مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، حج پہ آئے مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، عمرے سے آئے مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، اب کوئی نہیں کیا، بھائی تو تمہیں مبارکباد دینے کے لیے بھی نہیں آیا، بھئی عمرہ اس کے لیے کیا تھا، اس مبارکبادی وصول کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہمارے تو اتنے شیطان نہ بربادی ڈال دیتا ہے نا، اعمال کو ضائع کرنے کے لیے موڑ موڑ پر کھڑا ہوا ہے، ایک جگہ پہ کھڑا ہوا انسان کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا حلو خضر، یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے۔ دھوکہ سرسبز اور میٹھی، میٹھے سے بھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور سرسبز شادابی سے بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہی تو دھوکہ ہے جو انسان کو لگا ہوا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کھیل کود ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جن الفاظ سے اس کو تعبیر فرما رہے ہیں، اس کی کیا تشریح کی ضرورت ہے؟ خود اللہ فرما رہے ہیں لہو و لعب، کھیل کود ہے، کھیل کود ہے۔ کھیل کود کا کیا مطلب ہے؟ انسان جب کھیل کود کرتا ہے نا تو اس نے ٹائم پاس ہی کرنی ہوتی ہے، یار تھوڑے سے ٹائم میں کھیل کود کیا، ذرا ٹائم گزر گیا اور پھر مڑ کے اپنے کام میں لگ گیا۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے اس کی کھیل بھی جو ہے نا بغیر مقصد کے نہیں ہونی چاہیے، اس کے کھیل کے اندر بھی صحیح نیت کر کے اس کو بھی با مقصد بنائے۔ مومن کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور ہمارے لمحات کو دیکھیں، ہم تو اتنے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا جو ہے نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہاں اللہ نے اس کو لفظ متاع سے تعبیر فرمایا، لفظ متاع سے تعبیر فرمایا ہے، ایک سامان ہے، سامان۔ اب یہ جو لفظ متاع ہے نا، اس کے اوپر اب چونکہ لغت ہے اور لغت کو اہل لغت جانتے ہیں کہ متاع کے کیا معنی ہے، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بڑا ایک لغت انسان ادیب آدمی ایک تلاش میں تھا کہ یہ متاع کسے کہتے ہیں، متاع کسے کہتے ہیں، اور اس تلاش میں تھا کہ یہ تبارک کسے کہتے ہیں، تبارک۔ تو اب اس تلاش کے اندر وہ چلتے تھے، لوگ پہلے لغت کو مرتب کرتے تھے تو وہ بھی اصل لغت تلاش کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر دودھ پلانے کے لیے مئی حلیمہ کے حوالے کیا ہے تو وہ بھی اس لیے کیا جاتا تھا اس وقت سارے بچوں کو کہ یہ جب جائیں ان کے لغت جو ہے نا وہ یہ دیہاتوں میں ارسل لغت ہوتی ہے، وہ لغت بھی صحیح رہے، ثقافت بھی صحیح رہے، روایت بھی صحیح رہے، وہ چیز ان کی اصل رہے، وہ شہر کے اندر جو خلط ملط ہوتی ہے نا وہ نہ رہے۔ تو اس لغت کی اصلیت بہت ضروری ہے، تو اس لیے لغت کو میں اس لفظ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ تو جس وقت نکلا تو جا کر راستے میں چلتے چلتے ایک مکان کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اندر سے ایک جملہ سنائی دیا، اور وہ بچی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی یا اماں جاء الرقیم اخذ المتاع وتبارک الی الجبل،
اب وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یار جس چیز کو تلاش کر رہا ہوں تو یہاں پر یہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس نے تھوڑا سا غور کر کے دیکھا، اندر جب پوچھا کہ بھئی کیا کہہ رہی ہے بچی اپنی امی سے، تو بچی یہ کہہ رہی تھی یا امی جا الرقیم، اے امی کتا آیا، وہ اخذ المتاع، اور اس نے متاع کو اٹھایا، وہ تبارک الجبل، اور پہاڑ پر چڑھ گیا. اب اس کو تجسس ہوئی کہ بھئی ایک لفظ ہے کیا چیز ہے، تو اس نے بتایا کہ امی رقیم تو کتے کو کہا. اب دوسرا لفظ جو جا رقیم وہ اخذ المتاع، متاع کو لیا. اب اس کو متاع کی تلاش کی، متاع کسے کہتے ہیں؟ تو متاع جب اس نے کہا کہ یہ کون سی چیز اٹھا کے لے گیا، کہا یہ وہ برتنوں کو مانجنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے نا. آج کل پھر بھی کوئی تہذیب والا آ گیا ہے. پہلے تو بھائی گھروں کے سائڈ پہ کونے پہ کہیں کسی جگہ پہ مٹی سے مانجا کرتے تھے، اور گندا سا کپڑا ہوتا تھا، اور اس کے مانج کر وہیں پر سائڈ پہ اس کو دھو کے رکھ دیا کرتے تھے. وہ جو کپڑا ہے نا جو برتنوں کو مانجنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے نا، اس کو کہتے ہیں متاع. اللہ اکبر کبیرہ. اب اندازہ کریں کہ متاع کو کس چیز سے تعبیر کیا، اور اللہ نے تعبیر کیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ متاع ہے اور سامان اور دھوکے کا ہے، دھوکے کا ہے، اور یہ انسان دھوکہ کھا رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اب یہ دھوکہ جو ہم کھا رہے ہیں کیسے دیکھیں. اب ایک آدمی ہے، وہ دکاندار ہے، تجارت کر رہا ہے، یا کسی بھی بڑی تجارت میں لگا ہوا ہے. جب اسے کہیں بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، کہ ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں، بس مجبوری ہے نا، تو گاہک آتے ہیں، لوگوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور بس رش لگی رہتی ہے، من نہیں آ رہا. اب اسی کو کہیں یار ایک سٹور آپ کو اور کھلانا ہے، تو آپ پیسے میں انویسٹ کرتا ہوں، آپ کھول لیں. بالکل بالکل، یہ تو میرے لینے یہی ہے. اب اسی کے لیے پہلے ٹائم نہیں تھا نماز کے لیے، اگلے بندہ 2 سٹور کے لیے تیار ہو گیا. ایک اور ہوٹل ہے اس کا، اب اسے کہے یار میرے پاس تو اس کو سنبھالنے کے لیے ٹائم نہیں. دوسرا آ گیا یار ایک اور ہوٹل کھولتے ہیں، ایک اور کھولتے ہیں. بالکل بالکل یار میری لینے یہی ہے، یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. اب اس کے لیے تیار ہو گیا، یہاں ٹائم بھی نکل آیا، اور اس کی نماز کے لیے نہیں ہے. اور یہ جو دھوکہ کھائے رہتے ہیں، بھائی آپ اس طرح کرو، نمازی بن جاؤ، بس کل سے میں نماز پڑھوں گا. یہ کل کی وہ گارنٹی کس نے دے دی ہے کہ کل تک زندہ بھی رہو گے؟ یہ کل کی گارنٹی کس نے دے دی ہے؟ کس کتاب کے اندر آ گئی ہے؟ اللہ نے تو پل کی گارنٹی نہیں دی ہے. بھائی پتہ نہیں ہے کہ جس وقت تمہاری موت آ جائے، اور وہ بتایا بھی کسی کو نہیں، اور کل سے پڑھوں گا، پرسوں سے پڑھوں گا. اب کوئی کہے بھائی داڑھی رکھ لو، کہتے یار حج کروں گا نا اس کے بعد سے میں رکھ لوں گا، عمرہ پہ جاؤں گا نا تو پھر رکھ لوں گا. ارے کس نے کہا کہ تم جا سکو گے؟ کس نے کہا کہ تم پا سکو گے وقت؟ کس نے کہا کہ یہ ٹائم تمہیں ملے گا؟ یہ کس نے گارنٹی دے دی ہے؟ یہ دھوکہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. یہ دنیا دل لگانے کی نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے. فرمائے دنیا مسافر خانہ ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں رہو ایسا جس طرح راہ چلتا انسان ہوتا ہے، یا راہ گزر، یا جو نا مسافر ہوتا ہے. مسافر نے کسی جگہ اسٹے کرنا ہے، 1 دن 2 دن کرے گا، اس کے بعد اپنا کام کر کے آگے چلے گا، وہاں سے دل نہیں لگائے گا. سونے کا محل بھی ہو تو رہ کر نہیں کہے گا نہیں میں ادھر ہی رہ جاتا ہوں. نہیں، راہ گزر آدمی راستہ سونے کا بھی بنا ہو، وہ کہتے نہیں رہنا نہیں، میرے چلنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا میں ایسا رہو جس طرح مسافر رہتا ہے یا راہ چلتا انسان. او میرے بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم نے سوچنا ہے، میرے اور آپ نے سوچنا. ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کس سے دل لگا کر، کتنی چیزوں پہ اپنے آپ کو الجھا کر کے ایک اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں. ایک اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ٹائم نہیں ہے، اور اس کی کتاب اٹھا کر دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. اسی وقت موبائل اٹھا کر 2-2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے. وہاں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، وہاں سنت درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، استغفار کرنے کا ٹائم نہیں ہے، جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے. کس چیز کا ٹائم ہے؟ اپنے آپ کو برباد کرنے کا. یہ تو کیے جا رہے ہیں نا. یہ کہ کب ہوش آئے گی انسان، کب سمجھے گا؟ آخر سدھر جانا چاہیے ہمیں. ہماری ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب ہماری زندگی اینڈ ہو جاتی ہے، کب ہمارا آخری لمحہ ہے. کتنے سانس ہم نے لینے کوئی پتہ کسی کو نہیں ہے. کتنے لمحات ہیں نہ جانے اٹھ سکتے ہیں یا نہیں کوئی معلوم نہیں. وہ بھائی سچی توبہ کر کے ختم کر،
سچی توبہ، ایک سچی توبہ، ایک ندامت ہے، سب اللہ تبارک تعالیٰ مٹا دے گا۔ ایک 100 کا قاتل جب وہ قتل کرنے کے بعد چلا، تلاش میں تھا کہ وہ کہاں جاؤں، کہا بھائی ایک نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ، راستہ نہیں ملا اس کو، نیک لوگوں کی بستی کے پاس چلے جاؤ، کہا اچھا یار چلو، اس کی بستی کی طرف چلا، اب چلا تو راستے کے اندر موت آ گئی، اب موت آئی جب تو موت کا فرشتہ آ گیا تو دونوں آ گئے، ادھر سے موت کا فرشتہ اچھے جو نیک لوگوں کے روح قبض کرنے والے وہ بھی آ گئے، پورے لوگوں کی روح قبض کرنے والے وہ بھی آگے، کون قبض کرے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے سارا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں جاؤ تم زمین کو ماپو، جس زمین کی طرف یہ قریب ہوگا۔ ادھر حال یہ تھا کہ یہ ان پورے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، جہاں جا رہا تھا وہاں سے دور تھا۔ اللہ ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ جا، اس طرف قریب ہو جا اور یہاں سے دور ہو جا۔ جب آئے انہوں نے صرف یہاں دیکھا، ابھی اس نے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، توبہ کرنے کی طرف چلا تھا تو کہتا زمین کو دیکھا اس طرف قریب ہے جہاں یہ جا رہا تھا، اور اب جب دیکھا تو اس طرف قریب ہے، حالانکہ قریب یہاں تھا حقیقت میں۔ اللہ نے اس وقت، اللہ جب نوازنا چاہتے ہیں نا، اللہ اکبر، تو اس طرح اللہ نواز دیتے ہیں، تو قریب ہو، اسے کہا یہ تو ادھر قریب ہے، کہا نیک لوگ جو روح قبض کرتے ہیں وہ اس کی روح قبض کریں، اور یہ جنتی ہو گیا۔ یہ جنت ایک توبہ تھی نا، صرف یہ توبہ تھی، مڑ گیا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا توبہ کے بعد۔ توبہ کس چیز کے؟ ندامت کا نام ہے نا۔ تو میرے بھائیوں کب تک رہیں گے ایسے؟ کب تک کیا کرتے رہیں گے؟ کب تک دلوں کے اندر بغض و عنایت، جھوٹ و غیبت و حسد و تکبر و برائی کو لے کر اس انسان کو بھرا کریں گے؟ یہ گناہوں اور غلاظتوں کا ڈھیر نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکیزہ دل ہے۔ اس دل کو رحمان کا عرش اس رحمان کا عرش ہے، یہ مومن کا دل، قلب المؤمن عرش الرحمان، اس کے اندر دو رائے نہیں ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، اور تب جا کر مومن پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے، اس کا ہر عمل قیمتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا بٹھانے کی نہیں ہے۔ کسی نے کتنی پیاری مثال دی ہے، فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس کی مثال پانی اور کشتی کی ہے۔ کشتی پانی کے اوپر رہے تو چلتی رہے گی، جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آئے گا تو ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان ہے کہ انسان جب یہ دنیا دل میں بٹھاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، دل میں نہیں بٹھاؤ، دنیا کے سارے مزے اٹھاؤ اور لیکن اس کو اندر نہ بٹھاؤ۔ دنیا میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، پودوباش بھی ہے، چیزیں بھی ہے، محل بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں نہ بٹھاؤ۔ یہ دل میں بٹھانے کی چیز نہیں ہے، اس لیے دل میں نہ بٹھاؤ، اس کے اوپر چلتے رہو، اور چلتے کیسے رہو؟ اس مرضی، اللہ کی مرضی پر چلتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے دھوکہ کھانے سے محفوظ فرمائے کہ کہیں یہ دنیا ہماری آخرت کو برباد نہ کر دے۔ یہ غم میرے اور آپ کے اندر رہنا چاہیے، اللہ یہ غم ہم سب کو نصیب فرمائے۔